أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ نماز مشرق کی طرف بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یعنی گھر کے حصے کو لیں کہ گھر کے مشرق کے کونے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حج کو جائے گا، یا عمر کے پچھلے حصے میں، یا عمر کے درمیان حصے میں، یا پھر یہ جو ہے کہ یہ جو مہینہ آگے یا سال حج کا آ رہا ہے اس میں یہ حج پر جائے گا۔ اور اگر حج کا میلان قریب نہیں ہے، یعنی ابھی جس طرح کر لیں کہ محرم ہو، حج ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہوا ہو، تو اس صورت میں یہ جو ہے اس کا میلان اگلے سال کی طرف کیا جائے گا۔ تو اگر حج کے مہینے کے علاوہ وغیرہ ہو، یا اس مہینے کے اندر ہو، یا ان دنوں میں ہو، تو پھر جو ہے اس کا عمر کے کسی حصے کے اندر سمجھا جائے گا۔ اور اگر مغرب کی طرف بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین و اسلام کو اس نے پس پشت ڈالا ہوا ہے اور فقط خوابوں کا نمازی ہے، یعنی حقیقی نمازی نہیں ہے۔ اور اگر دیکھے کہ راستے میں نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ کی جانب اس نے پشت کی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے، اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر دیکھے کہ نماز پڑھی ہے اور قبلہ کی طرف کا پتہ ہی نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ دین کے اندر یہ خرابیاں کر رہا ہے، یعنی دین کے راہ سے پھرا ہوا ہے۔ اور اگر نماز قبلہ کی طرف پڑھے، یعنی نماز قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھے، اس بات کی پھر یہ دلیل بنے گی کہ دین کے اندر یہ ثابت قدم ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کسی قوم کی امامت کروا رہا ہے، اگر لڑکی جو ہے وہ لڑکیوں کے آگے کھڑی ہو کر، جس طرح کے لڑکیوں کی ایک جماعت بنائی جاتی ہے جو کہ اس کی ایک خاص صورت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی، تو وہ مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ادھر یہ ہے کہ اگر امامت کروائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اتنی جماعت پر سرداری کرے گا، یعنی اتنے لوگ جو ہیں، جو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ اگر واقف ہیں تو تمام لوگ جو ہیں اس کی فرما برداری میں رہیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور یہ جو ہے اس نے کوئی پاکیزہ جگہ اس کو مل ہی نہیں رہی، تو نماز پڑھنے کے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ عنقریب مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی وارننگ ہوتی ہے مذہب اسلام کے اندر، خواب کا یہ وارننگ کے معنی میں بھی ہوتی ہے ایک اعتبار سے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس پر ایک الگ ٹاپک اس کو سلیکٹ کر کے اس پر ویڈیو بھی بنائیں گے کہ خواب اور سچے اور جھوٹے خواب کیا ہیں، اور خواب کی تعبیر ظاہر کب ہوتی ہے، یہ تو ویڈیو موجود ہے، آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے، یا اس کے امام کی جگہ پر کھڑا ہو کر امامت کروا رہا ہے، یا فقط اکیلا امام کی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام جو لوگ ہیں، گھر والے یا باہر والے رشتہ دار جو ہیں، تمام کے تمام اس کے فرما بردار رہیں گے، اگر نہیں ہیں تو عن قریب وہ فرما بردار بن جائیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز میں رکوع اور سجدہ جو ہے وہ پوری طرح سے بجا لایا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دنیا کے اندر کام جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی رہے گا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر دیکھے کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اور 5 نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عن قریب اس کے مرتبے جو ہیں وہ بلند ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس نے اگر آسمان جو ہے وہ سیاہ ہے اور اس کے نیچے
بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو اوپر بادل آ گئے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عنقریب غمگین ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز پڑھی ہے اور نماز جو ہے وہ آسمان، تاریک آسمان کے نیچے ہی پڑھی ہے، لیکن ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند بھی نظر آ رہا ہے، کچھ بادل وغیرہ نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی امید جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے شام کے فرض پڑھے ہیں نماز مغرب کے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے اہل و عیال سے معاملہ کرے گا، یعنی ان کے ساتھ معاملات میں ہمیشہ ٹھیک رہے گا اور وہ بھی اس سے خوش رہیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر کو جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ یہ خواب جو ہے اس کو ایک خوابی صورت مان جائے نماز کے اندر، یعنی کہ خواب کے اندر ہے اور خواب کے اندر نماز کی جو خوابی صورت بن جائے، یعنی یوں ہی سمجھ لے کہ میں خواب کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، خواب میں یہ محسوس ہو، تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ اس کی جو یعنی امیدیں ہیں وہ بڑی دیر سے جا کر وہ پوری ہوں گی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھ لے، یعنی خواب کے اندر نماز کا، خواب کے اندر پھر خواب کا ارادہ سے نماز پڑھنا، تو یہ جو ہے اس کی دلیل ہے کہ اس کو جو ہے عنقریب جو ہے اگر حاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حمل کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے آگے لے جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، عورت دیکھے یا مرد دیکھے بیمار ہو جائے گا، یعنی اس کی بیماری کی دلیل ہے۔ اور اگر عورت دیکھے جس کو حیض وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ وہ بے وضو جو ہے نماز کو ادا کر رہی ہے، تو یہ اس کی بیماری جو ہے لمبی ہو سکتی ہے۔ اور اگر نماز کو ٹھیک طریقے کے ساتھ ادا کیا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ نماز عشاء کے فرض پڑھے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ دشمن سے ہمیشہ پرامن رہے گا اور ہمیشہ اس پر غالب رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کشتی میں نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز کی جگہ پر نہ تھا اور نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ مفسد اور بدکار ہوگا، یعنی نماز کی جگہ ہوتے ہوئے کسی اور جگہ پر ادا کرنا۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز پڑھ کر جنگل کو چلا گیا ہے تو دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا، یعنی یہ بھی حج کی ہی دلیل ہے کہ حج کی طرف جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ خلیفہ کی طرف سے انتظام کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی اس کے معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام ٹھیک رہیں گے اور اس کے کام ہوتے رہیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز کے بعد سجدہ کیا ہے، یعنی سجدہ جس کو یہ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورہ علق وغیرہ پڑھی ہے اس کے بعد سجدہ کیا ہے تو یہ بھی دشمن پر فتح کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھا کہ نماز شریف خانہ کعبہ شریف کے اندر پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو بڑا کوئی ہے وہ اس کو حج پر بھیجے گا یا عمرہ پر بھیجے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نماز کے بعد اس نے 2 سجدے کیے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی دولت مند شخص پر فتح پائے گا اور اس کا مال یہ حاصل کر لے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ وغیرہ نہیں کیا، یعنی یہ بھی ایک خواب کے اندر کئی صورتیں ہیں کہ بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ کوئی اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبروں کو سجدہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کوشش کریں گے ویڈیو بنائیں۔ تو اگر یہ صورتحال دیکھے تو پھر بھی جو ہے یعنی خواب کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا تو یہ بھی اس کی مراد جو ہے وہ پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ نماز کے اندر تحیات جو ہے یعنی قاعدہ کی صورت ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا اور اس کی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی اس کی کافی ویسے تعبیرات ہیں اور کافی لمبی اس کی تعبیر ہے، تو اگر اس کا دیکھے کہ خواب کے اندر یہ صورت بن رہی ہے کہ نماز کے بعد دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے، تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کو پکا اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غموں سے خوشی پائے گا، یعنی یہ خواب کا اندھیرے میں نماز پڑھنا خواب کے اندر یہ غموں سے خوشی ہے، لیکن بشرطے کہ آسمان سے کوئی غضب کی صورت نہ بنی ہو۔ اور اگر اس نے رات کی نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ سب طرح کے خوف سے امن میں ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے گھر کے ایک پہلو میں پڑھی ہے نماز جہاں پر اکثر وہ نماز پڑھتے ہیں، یا نماز جمعہ پڑھی ہے، تو ان دونوں کی یہی صورت ہے کہ جب بھی سفر میں جائے گا حلال روزی حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت زیادہ کسی کی وراثت سے اس کو مال حاصل ہونے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اس بارے میں وہ بھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے بہت زیادہ اور اچھے معبر بھی ہیں۔ وہ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ بندے کا خواب کے اندر نماز پڑھنا اس کو خواب کی طرف نماز کی طرف تنبیہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو خواب کے اندر اس کو تنبیہ دلائی جا رہی ہے، یعنی آر دلائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے نماز وہ پڑھو۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے خواب کے اندر دو رکعت جو ہیں وہ پڑھی ہیں نماز کی، اور اس کے بعد اس نے فوراً حج کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں صورتوں میں۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز سنت پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ کاموں پر جو ہے یعنی صبر کرے گا، جس کام کو بھی اس نے شروع کیا ان تمام کاموں کے اندر یہ صبر سے کام لے گا، بے صبری وغیرہ نہیں کرے گا، یعنی اور مخلوق پر جو ہے وہ شفقت بھی کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے نماز نفل پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل عیال جو ہیں وہ اس کی عزت و تکریم جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، اور اس کو ہی جو ہیں وہ سارے بڑا مانیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی تعبیریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں خواب کے اندر۔ اگر دیکھیں کہ اس نے دکان میں یا کارخانے میں نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت کرے گا، اور اس کی روزی کی حلال ہونے پر یہ دلیل ہے۔ اور حضرت خالد اصفہانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو رکوع اور سجدہ کرنا یہ قرب الہی کی دلیل ہے، اور تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت سے غافل ہو تو اس کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب میں اندر رکوع اگر نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اگر سجدہ وغیرہ نہیں کیا یعنی کر نہیں سکا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ اور سجدہ وغیرہ سجدہ جو ہے وہ اگر اس نے نہیں کیا تو صدقے سے پھر یہ اجتناب کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق مزید اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر نماز پڑھنا یہ امن کی دلیل ہے، شادی کی دلیل ہے، عزت کی دلیل ہے، بلند مرتبے کی دلیل ہے، خلاصی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ مراد پانے کی دلیل ہے، قضاء میں نقصان سے بچنے کی دلیل ہے۔ اور خواب میں رکوع و سجود جو ہیں یہ کرنا یہ اس کی 5 قسم کی تعویلیں ہیں۔ مراد پانا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، کسی کی مدد حاصل کرنا ہے، فتح پانا ہے، اور کسی کام کو بجا لانا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواب کی تعبیر میں یعنی نماز جس نے پڑھی ہے اس کی ایک جامع تعبیر ہے، لیکن خواب کے اندر یہ یاد رکھیں نماز پڑھنا ہر اعتبار سے یہ اچھا ہے، بہتر ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے جو بات تھی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔